روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا، اور اس کی فرضیت کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ پورے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا، وہ فرضیت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا جس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ لہذا قرآن کے نام سے یا قرآن سے اور قرآنیات سے اور روحانیت سے روزے کا ایک تعلق ویسے ہی پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو پورا مہینہ فاسٹنگ ہے، پورا مہینہ بھوکا رہنا ہے، یہ بنیادی طور پر بندوں کو کئی محاذوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں، تو کیا انسان اشرف المخلوقات اس جسم کی وجہ سے ہے؟ سوچیں ذرا، غور کریں۔ یہ جو جسم ہمارے پاس ہے، انسان کے پاس جو جسم ہے، تو کیا اس جسم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اس جسم کی وجہ سے تو شاید مخلوقات میں سب سے کم ترین انسان ہی ہوگا، کیونکہ جو دوسری مخلوقات ہیں، کسی کے پاس پھاڑ دینے والے دانت ہیں، کسی کے پاس چیر دینے والے پنجے ہیں، کسی کے پاس اڑنے والے پر ہیں، کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے۔ انسان کے بدن میں تو کوئی صلاحیت نہیں۔ اگر آپ بدن کی بات کریں، بدن میں تو کوئی صلاحیت نہیں۔ نہ یہ پرندوں اور جانوروں سے تیز بھاگ سکتا ہے، نہ یہ ان سے لڑ سکتا ہے۔ اگر صرف جسم کی بات کریں، نہ یہ ان کو مار سکتا ہے، نہ یہ ان کو نوچ سکتا ہے، نہ یہ کاٹ سکتا ہے، نہ یہ اڑ سکتا ہے۔ تو کیا اس جسم کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہوگا؟ اس جسم کی وجہ سے تو نہیں ہوگا۔ جب اس جسم کی وجہ سے نہیں ہوگا، تو پھر ایک ایسی چیز ہے جو اس جسم کے علاوہ انسان کے پاس ہے، وہی اس کو اشرف المخلوقات بھی بناتی ہے، اور وہی چیز اس کو مسجود ملائک بھی بناتی ہے۔ حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، کس چیز کی وجہ سے کیا تھا؟ سمجھداری کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، اور اللہ نے جو ایک ذہانت انسان کو دی ہے اس کی وجہ سے مسجود ملائک بنا تھا انسان۔ اس جسم کی وجہ سے تو کبھی فرشتے انسان کو سجدہ نہیں کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے، اسما کا علم سکھایا، پھر انہوں نے وہ فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتے حیران ہو گئے کہ اتنی عقل، اتنی سمجھ، اتنی ڈیپتھ، اسی لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے، وہ دانست ہے، وہ عقل ہے، وہ دانش ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ روزوں کا سائیکل ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ ایک روحانی قوت ہے۔ یہ ایک علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ انسان جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، پتھر ہوتا جاتا ہے، اور وہ گناہوں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اس کا سینہ تنگ ہوتا جاتا ہے، اس کا ہاتھ بند ہوتا جاتا ہے، اس کا دماغ بند ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہوں کے اندر انسان پڑتا جاتا ہے، یہ گناہ کے انسان کے ذہن پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، نفس پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، جسم پہ بھی اثرات ہوتے ہیں۔ کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، ایک خوف ہمیشہ اس کے سر پہ ہوتا ہے، کوئی مجھے پکڑ نہ لے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ یوں کر کر کے ڈرپوک ہو جاتا ہے انسان، کمزور ہو جاتا ہے، ذہن اس کا بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو روحانی قوت ہے، روحانی قوت وہ انسان کو اس خوف سے نکالتی ہے، اور انسان کو حوصلہ عطا کرتی ہے۔ اور یہ روحانی قوت روزے کے ذریعے بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں۔ سخت پیاس لگی ہوئی ہے گرمی میں، ٹھنڈا ٹھار شربت موجود ہے، تیز بھوک لگ رہی ہے، پسند کی مرغوب ترین اشیاء سامنے موجود ہیں، لیکن ہم اس کو کھا نہیں رہے۔ یہ روحانی قوت مضبوط ہو رہی ہے، یہ روحانیت مضبوط ہو رہی ہے۔ جب روحانیت مضبوط ہوگی، روحانی قوت مضبوط ہوگی، دل کے اندر نور بڑھے گا۔ جب دل میں نور بڑھے گا، عقل بڑھے گی، انسان اشرف المخلوقات صحیح معنی میں پھر بن جائے گا۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف بنایا ہے، لیکن وہ خود بھی تو اپنے شرف کو سمجھے، وہ اسفل نہ بن جائے، وہ جانوروں سے بدتر نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر روحانی صلاحیتیں بھی ہیں، شہوانی قوتیں بھی ہیں،
جب شہوانی قوتیں غالب آنے لگتی ہیں تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر روحانی قوتیں غالب آتی ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو موجود ملائکہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جانب سفر کر رہا ہے، روحانیت کی طرف سفر کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ شیطانیت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ جب وہ شیطانیت کی طرف، نفسانیت کی طرف، حیوانیت کی طرف سفر کرتا ہے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس طرف دوسری طرف اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، روحانیت کی طرف سفر کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ ایک وہ انسان جو گناہوں کے اندر لتڑا ہوا ہے، جس کی صبح و شام گناہوں سے بھری پڑی ہے، نہ اس کو خدا کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کو خدائی کی کوئی پرواہ ہے، وہ ذرا غور تو کرے کیا وہ اشرف المخلوقات ہے؟ اشرف المخلوقات عقل سے، فہم سے، شرف سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو اس زاویے میں جانے کے لیے، یعنی انسان خود انسانیت کو اگر پانا چاہے، انسان اگر انسانیت کو پانا چاہے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ آسان بات ہے، انسان کو انسان کی معراج عطا کرنے کے لیے، انسانیت کی معراج عطا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ روزے کے جسم پر بھی بڑے اچھے اثرات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا سب سے بری بات ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اتنا پیٹ بھر لیا، اتنا پیٹ بھر لیا، حلق تک بھر لیا۔ ہم سحری کرتے ہیں، سحری نہیں کرتے، اصل میں سحری کر رہے ہوتے ہیں، سحری سیر ہو کے کھا رہے ہیں۔ تو سحری کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ اتنا پیٹ بھر لینا کہ دن بھر بھوک ہی نہ لگے، وہی کوئی جانور تھوڑی ہے کہ اسٹاک ہو جائے گا کہیں جا کر۔ اتنا کھا لو کہ جسم پہ بھاری پن نہ ہو، اور روزے کا مقصد پورا ہو۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح اتنا کھاؤ اور اتنا پانی پیو، پورا دن بھوک پیاس نہ لگے۔ تو روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہو، بھوک کا بھی احساس ہو، پیاس کا بھی احساس ہو، اور پھر آپ پانی کے قریب نہ جائیں، پھر آپ کھانے کے قریب نہ جائیں، تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ صبح روزہ رکھا اور دن بھر سوتے رہے، نہ نمازوں کی پرواہ نہ قرآن کی پرواہ، شام میں اٹھ کے ایک آدھ نماز کا موقع مل گیا تو پڑھ لی، افطاری کا سامان لے کے آئے، سموسے پکوڑے لے کے آئے اور بیٹھ کے افطاری کر لی اور روزہ ہو گیا جناب۔ یہ روزے کی روح نہیں ہے، یہ اسپرٹ کو ہم نے فوت کر دیا، روزے کی مقصدیت کو ہم نے فوت کر دیا۔ روزے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ روزہ ایک پریکٹس سیشن ہے جو ہمیں تقوی کے مرحلے سے گزار رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ سب سے بری بات ہے، اس لیے کہ یہ جو معدہ ہے نا، معدہ ام الامراض ہے۔ معدہ اگر بگڑ جائے تو اس کو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، ہماری طب بھی کہتی ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اماج گاہ ہے۔ جس کا پیٹ خراب ہو، معدہ خراب ہو، سمجھو کہ آہستہ آہستہ اس کے آرگنز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے، اب اس کا جسم برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پورے 11 مہینے جو ہم نے پیٹ کا نظام تباہ کیا ہے نا، 1 مہینے میں یہ ہمارا پیٹ کا نظام درست ہو سکتا ہے۔ معدے کو خالی چھوڑ کر ہم اس کو ریسٹ دے کر اپنا نظام درست کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں بھی ہم یہ کریں کہ صبح ہم جناب 4 روٹیاں کھائیں، اور افطاری میں بھی ہم جناب فوراً ہی، جیسے ہی پیٹ خالی تھا نا، پیٹ خالی تھا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت کھا لیا، نماز ادا کی، اس کے بعد پھر جا کر آپ کچھ کھا لیں۔ فوراً سے ہم نے اونڈیلنا شروع کیا اور تلی ہوئی چیزیں اور فلاں جناب جو مل گیا وہ ہم نے پیٹ کے اندر ڈال لیا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ روزہ کہ جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، ہمارا پیٹ کا نظام درست کرتا ہے۔ اسی طرح شہوانی خواہشات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں سے، جوانوں سے اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا، وہ فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے جوانوں، اگر ممکن ہو تو تم نکاح کر لو، اور اگر نکاح کرنے کی ابھی استطاعت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ نفس کو کمزور کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اگر کسی کی نفسانی خواہش بڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شتر بے مہار کی طرح ادھر ادھر پھرتا ہے، وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اس کا نفس کنٹرول میں آ جائے گا، اس کا نفس قابو میں آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، روزہ یہ کیسا زبردست پروگرام ہے معاشرے کے سدھار کے لیے، یہ کتنا اچھا پروگرام ہے۔ انسان کو روحانیت بھی عطا کر رہا ہے، انسان کو جناب جسم کی بھی وہ بہتری عطا کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اس وقت اس کو نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ جو بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ہے، جو سامنے آیا کھا لیا، جو دل چاہا جا کے کھا لیا، تو ابھی نعمتوں کی بھی قدر نہیں ہے۔ جب بھوک لگ رہی ہو اور نعمت سامنے ہو، اس وقت نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے، اور اس وقت بھوکوں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، غریبوں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک روزہ ہے، یہ ہمارے اندر اتنے سارے عوامل
پیدا کر رہا ہے اور اتنی ساری بھلائیاں ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے اور اتنی ساری برائیاں ہمارے اندر سے نکال رہا ہے کہ اگر ہم اس کو اس کی روح کے مطابق سمجھ کر اختیار کریں. اسی لیے تو فرمایا نا کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رکھا، من صوم رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اصل روزہ رکھنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان مومن ہو. اگر مومن ہی نہیں ہے پھر چاہے فاسٹنگ کے نام سے وہ پورا مہینہ بھوکا رہے، پورا سال بھوکا رہے، وہ روزہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو مومن ہونا چاہیے. مومن ہے، ہر مومن کا روزہ پھر اس لیول کا نہیں ہے. دوسرا کام کرنا ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کہ میں کچھ برا تو نہیں سن رہا. روزے کی حالت میں ہے نا، تو اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. میں کچھ غلط تو نہیں دیکھ رہا، میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا، میں کسی غلط جانب تو نہیں جا رہا، میں کوئی غلط بات مجھ سے تو نہیں نکال رہا، میں گالی تو نہیں بک رہا، میں رشوت تو نہیں لے رہا، میں سود تو نہیں لے رہا. تو اب اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ پھر اس اکاؤنٹیبلٹی سے انسان تقوی کی منزل پر گامزن ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو روزہ اور روزے کے جو منافع ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کے حصول کی سعادت عطا فرمائے.